پھر وہ جو میٹنگ ہوئی تھی مودی کی اپنے چیف آف دا آرمی سٹاف سے، چیف آف دا نیول سٹاف سے اور چیف آف دا ایئر سٹاف سے، اس میں بائی دا وے جو میں کاریں دیکھ رہا تھا شادیہ، اس میں ایک کار تھی جس میں IAF-1 لکھا ہوا تھا، یعنی کہ انڈین ایئر فورس 1، اور 4 ستارے لگے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں انڈیا کے ایئر چیف بیٹھے ہوں گے. تو وہ سزوکی گاڑی تھی، لوکل ان کی انڈیا کی اپنی بنی ہوئی. ایاز صاحب ایک من کی بات سے پروگرام کر رہے ہیں مودی، ہر اتوار کو کر رہے ہیں. میرے خیال ہے 24 پروگرام ابھی تک اس کے ہو چکے ہیں، اور پھر ہفتے کو انہوں نے تقریر بھی کی. ان سب باتوں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں، اور 24 پروگرام جو من کی بات کے ٹائٹل سے انہوں نے کیے ہیں، ایک مودی کا ایک ڈاکٹرن سامنے نظر آ رہا ہے، ان کا ایک نظریہ. وہ چاہ رہے ہیں کہ مودی کا نام جو ہے وہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کے اوپر ایک مہر اس کی لگائی جائے. اور اس کے جو حصے ہمیں نظر آنے لگے ہیں، ایٹ لیسٹ 3 حصے بڑے کلیئر ہو رہے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل ارینا کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارت کاری کا استعمال کرنا ہے، اور ذرائع ابلاغ کا، میڈیا کا استعمال کر کے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے عالمی دنیا میں. اب وہ سفارت کاری میں بھی ہمارے سے زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور شاید یوز آف میڈیا بھی ہم سے بہتر کر پاتے ہیں. تو کوشش ان کی جاری ہے کہ پاکستان کو سفارت کاری کا استعمال کر کے علیحدہ کرنا ہے، اور میڈیا کا استعمال کر کے علیحدہ کرنا ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی پالیسی جو ہے وہ تقریباً ایک ٹھوس قسم کی پالیسی بنتی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے. کشمیر کے حوالے سے وہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے کہ آپ نے فوجی طاقت کا استعمال کرنا ہے اور اس کو کرش کر دینا ہے، یعنی کہ اب وہاں پہ کوئی 85 لاکھ مسلمان ہیں ٹوٹل، اور وہاں پہ اروندھتی رائے کی جو فگر ہے وہ کہتے ہیں کہ 7 لاکھ انڈین فوجی ہیں، یعنی کہ آپ نے ہر 12 مسلمانوں کے اوپر ایک فوجی بٹھا دیا ہے. تو یہ اسرائیل کی پالیسی ہوا کرتی تھی کہ آپ اوور ویلمنگلی ڈسپرپورشنیٹ پاور استعمال کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان اکثریت ہے اس کو دھیرے دھیرے کسی طرح ہندو اکثریت میں بدلا جائے، یعنی کہ سیٹلمنٹس کی جائیں. یہ بھی اسرائیل کی پالیسی ہے. اور پاکستان کے حوالے سے کلیئر کٹ پالیسی نظر آ رہی ہے کہ جنگ ونگ نہیں کرنی، لیکن جو دہشت گرد ہیں ان کو فنڈنگ جاری رکھنی ہے، اور کسی طرح کوشش کرنی ہے بالکنائزیشن کی، کہ پاکستان کے ٹکڑے کیے. ٹھیک ہے. مودی سرکار کو شاید یہ معلوم ہو چکا ہے، تھوڑا بہت ریلائز کیا ہے کہ جنگ لڑنا جو ہے وہ بڑا مہنگا سودا پڑ سکتا ہے. ان کے اپنے یہ تو دیکھیے شازیہ، آپ کو وہ کچھ بے وقوف ہیں کہ ان کو اب ریلائزیشن ہوئی ہے، پہلے نہیں پتا. لیکن ری ایکشن کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. آج چودھری نثار نے بھی جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کیا ہے کہا کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جنگ ضروری نہیں کہ جنگ لڑی جائے، جس کے امکانات بھی بہت کم ہیں، مگر دوسرے طریقے سے بھارت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. دیکھیے جب آپ کے ساتھ ایسے ہو، جب ہمارے وہ جنرل کیانی کے زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ ہمارا بارڈر پوسٹ جو تھا ڈیورن لائن پہ، جس پہ امریکی اٹیک ہوا تھا، ہمارے 24 آدمی مارے گئے تھے فوجی. ہمارا کیا ری ایکشن تھا؟ امریکہ ہمارا دوست تھا، ہمارا الائے تھا، لیکن ہم غم و غصے میں ہم ہو گئے، اور ہم نے پتہ نہیں اس کے بعد کتنے عرصے تک وہ نیٹو سپلائز ہم نے وہ بند کر دی. اگر ہمارے ایسے بیس پہ ایسٹرن فرنٹ پہ ایل او سی سے لے کے نیچے راجستھان تک، سندھ تک، ہمارے کسی بیس پہ اٹیک ہو، ہمارے 18 19 20 فوجی مارے جائیں، ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ ثبوت دے دینا، حملہ ہوا ہے ثبوت تو دے دینا. سر دیکھیے ایک بات ہے، وہ آردشیر کاوس جی کہا کرتے تھے کہ جو کرپٹ آدمی ہے، چور جو ہے، وہ رسید چھوڑ کے نہیں جاتا. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ اپنا سم اور آئی ڈی کارڈ اور ولدیت وہاں پہ دیکھیں، وہ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. نہ معصوم وہ ہیں اور نہ اتنے بھولے اور معصوم ہم ہیں. اگر وہ ایک دم الزام پاکستان پہ لگا دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، تو ابھی تک کوئٹہ کے کوئی بم بلاسٹ ہوتی ہے تو اس کی گونج جو ہے ابھی تک بیٹھی نہیں ہوتی، ہم رو پہ الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ ہماری دونوں ملکوں میں یہ کھیل جو ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے جاری ہے. میچورٹی اور گڈ سینس، اچھی سوچ دونوں طرف جانی چاہیے. یہ جو جنگی جنون ہے نہ ان کے فائدے میں ہے نہ ہمارے فائدے میں ہے. ہمارا تو اپنا بھی ایکسپیرینس ہے جنگوں کا فلانے کا، اور انہوں نے ہمیں پیچھے ہی دھکیلا ہے، آگے وہ نہیں لے کر گئے. اب وہاں پہ ایک اوری کا واقعہ ہوا ہے، ان کی گورنمنٹ انڈر پریشر ہوگی
کہ آپ جو اتنے بلنگ بانگ دعوے کرتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری 56 انچ کی چھاتی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا صرف آپ نے صرف باتیں ہی کرنی ہیں؟ وہ وہاں پہ ڈومیسٹک پریشر ان کا آتا ہے. اب جیسے ایسے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے صرف بھارت اور پاکستان میں نہیں. آپ کو یاد ہے جب روس کا جنگی طیارہ ٹرکی نے گرایا تھا اور ان کی ایک دم کشیدگی ہو گئی تھی، لیکن روس نے ایک دم کوئی جنگ کی طرف تو ایسے نہیں کیا. اور آج ایک نئے تناظر میں ان کی تعلقات جو ہیں، خاص طور پہ جب وہ کو اٹیمپٹ ہوئی تھی اور پیوٹن نے اردوان کو فون کیا تھا، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں. اب اگر اوری جیسا واقعہ یہاں پہ آئے اور بارڈر کے پاس آئے، سیالکوٹ میں ہو کہیں اور ہو، تو ہم بھی کہیں گے کہ کچھ کرنا چاہیے، ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے. یہاں بھی کامرا پہ حملہ ہوا، فلانا ہوا، اور آپ عسکری ذرائع سے بات کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں نام ہندوستان کا لیتے کہ دیکھیے اگر یہ نقصان ہوا ہے تو اس کے پیچھے وہی ہو سکتا ہے کیونکہ فائدہ اس کو ہے. تو ہمیں یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو اپسرج کشمیر میں ہوا ہے. کشمیر کا مسئلہ وہ پرانا ہے، لیکن یہ برہان وانی کے بعد جو ہوا یہ اب ہوا ہے. لیکن سر ہمارے پاس تو کلبھوشن یادو بھی تو تھا نا، جس نے اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان میں یہ را کی ایجنسی جو کام کر رہی ہے. کیا پاکستان میں اس طرح کی بات کبھی سامنے آئی کہ پاکستان کا وہاں کوئی ایسے جی مطلب خود اعتراف کیا نا اس نے، سرونگ آفیسر وہاں پہ پکڑا گیا، ان کا کہنا ہے نہیں وہ تو دیکھیے سر اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بھارت پہ الزام لگائیں کہ ہاں جی آپ کی انسرجنسی ہے. دیکھیے وہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس تاریخ میں جائیں، لیکن وہ بھی کرتے رہے ایسے کام جیسے 1971 میں کیا تھا. ہمارے ہاتھ پہ کوئی موقع آیا تو ہم نے جانے نہیں دیا. آپ نے نام خالصتان کا لیا، جب خالصتان کی تحریک جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ابری تھی تو ہم نے، میرا خیال ہے، اور اگر ہم نے کوشش نہیں کی اسے فائدہ اٹھانے کی تو پھر ہم نے غفلت کی. کیونکہ یہ جو ٹارگیٹس یا آف اپرچونٹی ملتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے دونوں ملکوں کی ایک افسوسناک تاریخ ہے. سر اس وقت جو وزراء مودی سرکار میں کام کر رہے ہیں، یہ مودی سرکار کوئی تھوڑی سی ایکسیپشنل ہے باقی انڈین حکومتوں کے مقابلے میں. دیکھیے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پہ جب الزام لگایا جاتا ہے تو کسی غیر ریاستی ادارے کے حوالے سے رہا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹر، جو کبھی جیش محمد کا نام آ جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کروایا ہے لیکن اصل میں ان کے پیچھے پاکستان ہے یا پاکستان کا کوئی ادارہ ہے. یہ الزام سٹینڈرڈ لگایا جاتا ہے. دوسری طرف سے جو مودی سرکار کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ تو خود آ کے لیکچر دیتے ہیں، وہ خود سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان تمہارے ملک سے علیحدہ کر دیں گے. آپ کو یاد ہے وہ مودی نے خود ایک انٹرویو پہ کہا تھا کہ میں پاکستان کا وہ حال کروں گا جو. ویسے تو بھارت کی ہر حکومت پر پاکستان کا بخار سواری رہتا ہے، جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں اور تعلقات انتہائی سطح کو بھی چھوتے نظر آ رہے ہیں. مگر مقبوضہ کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال، اڑی سیکٹر پر حملہ اور پاکستان وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی میں خطاب جو ہے اور کشمیریوں کی آواز بننا، ہارڈ لائنر مودی اور ان کے جو ہمنوا ہیں انہوں نے پاکستان کے مخالف زہر افشانی کرنی شروع کر دی. ساتھ ساتھ مودی نے کبھی پاکستان میں بلوچستان کارڈ استعمال کرنے کی بات کی، وہاں ناکام نظر آئے، اور کہیں کہیں ہمیں پاکستان کو تنہا کرنے کی بات کرتے ہوئے بھی نظر آئے. مایوسی اور بوکھلاہٹ کا شکار بھارت جو ہے وہ پاکستان کے حصے کا پانی بند کرنے کی بات بھی کرتا ہے اور کبھی جنگی جنونیت بھی اس پر سوار ہو جاتی ہے. سوال یہاں یہ کہ آخر مودی کے من کی بات کیا ہے اور بھارت کے مذموم مقاصد کیا ہے، پاکستان کے حوالے سے ان کی حکمت عملی کیا ہوگی. پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. موزس پینل میرے ساتھ موجود ہے، ایاز امیر صاحب اور ڈاکٹر فاروق سلیم، آپ دونوں کو ویری وارم ویلکم. ڈاکٹر صاحب، نریندر مودی ذہنی طور پہ انتہا پسند ہے، پاکستان دشمنی ان کی رگوں میں دوڑتی نظر آ رہی ہے. انہوں نے جب کیمپین لڑی تھی اپنے الیکشن کے لیے اس میں انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا تھا. مگر اب جو سینیریو بن گیا ہے، میں نے تمام چیزوں کا حوالہ دیا، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی پالیسیوں اور ان کی بھارت کی جو اقدامات ہیں اس کا اگر جائزہ لیں؟ شاید یہ ایک تو ریگولر پالیسی یہ ہے کہ اب پچھلے سال بھر میں یا اس سے بھی زیادہ اتنے سارے حملے ہوتے ہیں انڈیا کے اوپر، ایک وہ سائیکل ہمیں مسلسل نظر آنے لگا ہے. حملہ ہوتا ہے اور تفتیش سے پہلے ہی پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، اور پھر مودی اور ان کے ہمنوا جو ہیں ان میں آپ کو ایک وہ جنگی جنون کی لہریں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. انتقام لینا ہے، جنگ شروع کرنی ہے. اری کے بعد یہ کچھ زیادہ
वाज़े तौर पे उभर के सामने आई। एक ट्विस्ट इस दफ़ा मैंने देखा है जो पहले तकारीर में या इस जंगी जुनून में मैंने नहीं देखा। इसमें उन्होंने ट्विस्ट ये दिया है कि अगर हमसे लड़ना है या जंग करनी है तो फिर तालीम के महाज पे जंग लड़ो या गुर्बत ख़त्म करने की जंग। अब बातें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन अगर आप इंडिया को इस वक्त हिंदुस्तान, अब बात तो यहाँ गुर्बत की और तालीम की हो रही थी। अगर हम देखें डिफेंस बजट की तरफ जाएं कि इंडिया क्या स्पेंड कर रहा है, तो 2001 में इंडिया का बजट साहब सिर्फ 11.8 अरब डॉलर हुआ करता था 2001 में। जब मोदी सरकार आए, मोदी साहब तो 36 अरब पे ले गए थे और वो एक साल में 36 से उठा के अब 51 बिलियन पे पहुंच गए। तो अगर आपने सारा पैसा डिफेंस पे लगा देना है तो फिर वो जो बात हो रही है गुर्बत की और जो बात की जा रही है तालीम की, तो फिर तो वो जैसे आपने कहा कि वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात हो गई। आपने करना कुछ और है और कहना कुछ और है। ठीक है अयाज साहब, भारत की जितनी इन्होंने बात की और मोदी की जो एक गुर्बत और जाहिल के खिलाफ, जहालाना उसके खिलाफ जो उन्होंने बात की कि हम उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, भारत वो कांग्रेस हुकूमत वहाँ थी। और ये एक अजीब बात है कि अगर हमारे भारत के साथ तल्लुकात अच्छे हुए हैं तो वो राइट विंग हिंदू गवर्नमेंट्स जब हुई हैं, मोरारजी देसाई, ज़ियाउल्लाह के ज़माने में हमारे तल्लुकात ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी तब हमारे तल्लुकात ठीक, कारगिल में जाके हमने उसका वो ख़राब किया। तो ये जो हैं इनका एक फ़लसफ़ा है, एक आइडियोलॉजी है, वो एक हिंदू सुप्रीमेसी में, हिंदू एक्सक्लूसिविटी में यकीन रखते हैं। वो है जैसे हम एक लिहाज से वो और हम तो करीब हैं, हम मुसलमान एक्सक्लूसिविटी पे यकीन रखते हैं, हमारा जो मुल्क है इस पे बना है, वो हिंदू उस पे करते हैं, हम तो सेकुलर की बात वो करते नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर उरी के बाद ऊपर भी हुआ है, ज़रूरत उसको है कि आप उसे नीचे लाएं, ना कि ये कि आप ढोल पीटते रहें और उसे ये कोई टेंशन है तो जाहिर है आप उस नज़र से, विजिलेंस से आप वो देखेंगे। पर जो हमारा जो ये बयानबाजी और ऐसे है हिंदुस्तान की तरफ से भी और हमारी, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अयाज साहब की बात को मैं डॉक्टर साहब की तरफ थ्रू करूंगी कि क्या अब हमें सिफारती मतलब जो मामलात हैं उन पर आकर दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को, भारत को बैठ कर ये बात करनी चाहिए, या जिस तरह भारत हमें धमकियां दे रहा है। मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहें। नाज़रीन, जंगे मसलों का हल नहीं हुआ करती, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और भारत जो तड़ियों और मैडनेस पर उतर आया है उस पर हम बात करें। अयाज साहब ने बात की कि हमें इस मामले को कूल डाउन करना चाहिए और हमें मतलब पहल किस तरह की जाए, मतलब जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या हम फिर वही बात होगी कि पाकिस्तान तो अपना केस अच्छा लड़ता नहीं? देखिए, एक बात तो ये है कि उरी के हमले के फौरन बाद जो जंगी जुनूनियत का आलम हमने वहां देखा था, मीडिया भी, इंडिया मीडिया ने पहला इस तरह कभी बिहेव नहीं किया जिस तरह इस दफा पठानकोट में बहुत अच्छा रिएक्ट किया था। वो लग रहा है ऐसे है या तो कोई ठोस किस्म का सबूत नहीं मिल पाया, या फिर वो जो मीटिंग